الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو اسلامی سال کا نیا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اسلامی نیا سال بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے سبسکرائبر کو، اس کے علاوہ جو سننے دیکھنے والے ہیں، ان سب کو اللہ پاک اس مبارک اور بابرکت اور حرمت والے مہینے کے صدقے میں خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کی پریشانیاں مشکلات دور فرمائے، آپ کی ہر حاجت پوری فرمائے۔ تو آج آپ کے لیے میں محرم کے چاند کا بہت ہی خاص ہر حاجت پوری کرنے کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا بابرکت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کی عظمتوں کے کیا کہنے، کہ اس کے پہلے دن کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایک محرم الحرام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے، یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، تو انشاءاللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے گی۔ اس میں ایک خاص ہے کہ جب بسم اللہ لکھیں تو جو میم کا دائرہ ہے، وہ جو گول دائرے والے حروف ہیں، ان کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے۔ ایک صاف کاغذ پر 130 بار لکھوا لیں۔ اگر آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے تو دوبارہ نہ لکھیں، کیونکہ ایک بار کا لکھا ہوا زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آج جو میں آپ کے لیے چاند کا وظیفہ لے کر آئی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، تو اس کا جب چاند نظر آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے چاند کو دیکھ کر، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میدان کربلا میں جتنے بھی شہید ہوئے، ان کے صدقے میں آپ کو وہ سب ملے گا جس کی آپ برسوں سے خواہش کر رہے ہیں۔ تو ہرگز یہ وظیفہ نہ چھوڑیں، محرم کے چاند کا مجرب وظیفہ ہے۔ ایک وہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، وہ بھی سن لیں، اور پھر اپنا خاص وظیفہ بتاؤں گی کہ جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو تو آپ چاند کو دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کریں، کیونکہ سورہ ملک میں 30 آیات ہیں، اور ان 30 آیات کے بدلے میں 30 مہینے کے دن آپ کو وہ کافی ہو جاتی ہیں۔ آپ ہر پریشانی سے محفوظ رہتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو جمعے کا وظیفہ ہے وہ بتاؤں گی، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محرم الحرام کو جو یہ دعا پڑھے گا تو شیطان لعین سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی صبح ہوتی جاتی ہے یا چاند آپ دیکھتے ہیں تو یکم محرم شروع ہو جاتا ہے، تو یہ میں نے دعا سامنے اسکرین پر لکھ دی ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، ٹھیک طرح سے پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کے اول آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، تو سارا سال 2 فرشتے اس شخص کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے جو چاند کا وظیفہ پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چاند کو دیکھنا ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو نیت، جو حاجت آپ کے دل میں ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اگر بہت سی حاجات ہیں تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر سے سن لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے 100 مرتبہ اس کی تسبیح ایک پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے اس کو یاد کر لیں، 2-3 بار سنیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آپ نے ایک تسبیح اس کی پڑھ لینی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، محرم الحرام کے صدقے میں، میدان کربلا میں جتنے شہید ہوئے ان کے صدقے میں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کی حاجت جو آپ نے دل میں رکھی ہوگی وہ فوری طور پر قبول کر لی جائے گی۔ تو ہم محرم الحرام کے حوالے سے مختلف وظائف آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ ہمارا چینل ضرور جوائن کریں، دوسروں کو بھی جوائن کروائیں۔
اور ویڈیو کو شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ آپ جو ویڈیو شیئر کرتے ہیں آپ کو بھی اس کا اتنا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے جتنا کہ کسی ایک نیکی کرنے والے کو اجر اس کا ملتا ہے۔ تو قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے۔ آپ نے نیت کر لینی ہے، پہلے 10 دن روزہ رکھ لینا ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 3 دن تو ضرور ہی روزہ رکھیں۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔